امید نہ توڑے اور مایوس نہ ہو، تو روایتیں ہمیں بتاتی ہیں اس سخت اندھیرے میں، اس سخت مایوسی کی کیفیت میں، جب بڑے سے بڑا انسان مایوس ہو جائے، لیکن اگر کوئی اللہ سے اس موقع پر بھی مایوس نہ ہو تو اللہ اس اندھیرے میں بھی اجالے کی کرن پہنچا دیتا. جیسے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے غار والوں کا واقعہ بیان فرمایا. غار والوں کا واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے، 3، اور تینوں ایک سفر پہ نکلے. سفر کے دوران بارش شروع ہو گئی. ان تینوں نے کہا جب تک بارش نہیں رک جاتی ہم ایک غار میں پڑاؤ کرتے ہیں. ایک غار میں جیسے ہی تینوں غار کے اندر داخل ہوئے، یہی راستہ تھا جانے کا، یہی راستہ تھا آنے کا، پیچھے سے پوری غار بند تھی. جب اندر گئے تو اچانک چٹان جو اوپر تھی بارش کی پھسلن سے، وہ چٹان وہاں سے گری اور جو غار کا منہ تھا وہاں کے چٹان بالکل ایسے کھڑی ہو گئی کہ وہ راستہ بلاک ہو گیا، بلاک ہو بالکل پیک. ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، اتنا اندھیرا کہ کوئی روشنی کی کرن نہیں ہے. اب 2 ہی باتیں تھیں، یا بندہ ٹوٹلی اینگزائٹی میں چلا جائے، مایوس ہو جائے، اب تو کچھ نہیں ہوگا، اب تو موت ہی موت، اب تو مر گئے، یا پھر بندہ اس پر موقع پر بھی امید کو نہ چھوڑے اور اس ذات کو پکارے جو اس اندھیرے میں بھی اپنے بندوں کی پکار سنتی. ہماری زندگیوں میں ایسی آزمائشیں بہت تھوڑی آتی ہوں گی جو آزمائش میں آپ کے سامنے پیش کر رہا. اب زندگی ختم ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، چٹان آ گئی. تینوں نے پورا زور لگایا کہ چٹان کسی طرح یہاں سے ہٹ جائے، لیکن نہیں ہٹی. ایک بھاری بھرکم چٹان آ کر کے ایسی فکس ہو گئی منہ کے پاس کہ ہٹنا تو دور کی بات ہے، ہلا بھی نہ سکے تینوں مل کر پورا زور لگا کر. اس لیے کہ جس کے سامنے موت ناچ رہی ہو تو وہ تو سارا زور لگائے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تینوں نے سارا زور لگایا، چٹان نہیں ہٹی. اب کیا تھا؟ ان 2 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرتے، یا تو اس ذات کو پکارتے جو اس تنہائی میں بھی سنتی ہے، یا مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتے کہ اب تو مرنا ہے لہذا آخری سانسیں گرنا شروع کر. وہ مایوس نہیں ہوئے، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوئے. ان تینوں نے آپس میں تسلی کر کے، تینوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو، ایسی نیکی جو تم نے اپنی زندگی میں خالصتاً اللہ کے لیے کی ہو. اسی لیے کہتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اپنی نیکیاں پیور رکھے، اور ہم جیسوں کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی نیکی اگر اللہ کرنے کی توفیق دے تو کوشش کر کے جتنا چھپا سکتے ہیں اس کو چھپائیں. ہم جیسوں کے باقی جو ماشاءاللہ بڑے دل کے لوگ ہیں تو وہ صدقہ دکھا کے دینا بھی اچھا ہے، صدقہ چھپا کے دینا بھی اچھا ہے. دونوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. اب بندے بندے کا فرق ہے. اب یہ تینوں سوچنے لگے کہ پوری زندگی میں یہ کیا تو لوگوں کے لیے، وہ کیا تو لوگوں کے لیے، وہ کیا تو لوگوں کے لیے. ڈھونڈنے لگے، پوری زندگی کی کتاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ اس کا واسطہ دے کے اللہ سے سوال کرے. بس ایک ہی ذات ہے جو ہمیں اس پریشانی سے نکال سکتی. ایک نے کہا مجھے ایک نیکی یاد آ گئی میری زندگی کی. کہا کیا ہے؟ کہا نیکی میری یہ ہے کہ میں بکریاں چرانے جاتا تھا اور واپس جب آتا تھا بکریاں چرا کر تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیتا تھا. وہ پی لیتے تھے تو جو بچتا تھا پھر میں اپنے بیوی بچوں کو دیا کرتا تھا. یہ میری ایک نیکی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں دیر سے آیا تو میرے بوڑھے ماں باپ سو گئے، میرے بچے بھی سو گئے بھوک سے. اب مجھے بڑی شرم آئی کہ مجھے دیر ہو گئی کسی وجہ سے، تو میں نے بکریوں کا دودھ اپنی عادت کے مطابق دوہا، اور دوہنے کے بعد اب میں جب ماں باپ کے پاس آیا تو سوچنے لگا اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہوگی، لیکن بھوکے ہیں کبھی بھی آنکھ کھل سکتی ہے لہذا کروں کیا. تو اٹھاتا نہیں ہوں ان کو تاکہ نیند خراب نہ ہو. میں دودھ
لے کر کے ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، حالانکہ میرے بچے اور بیوی بھی وہ لوگ بھی بھوک سے سو چکے تھے، تو میں نے پہلے ان کو پلانا تھا اپنی عادت کے مطابق، لہذا دودھ لے کر میں سرہانے کھڑا ہو گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میرے دل کے حال، میں نے یہ نیکی صرف تیرے لیے کی تھی کہ تو راضی ہو جائے، ماں باپ راضی ہو جائیں۔ تو میں کھڑا رہا یہاں تک کہ رات کے کسی وقت میرے والدین کی آنکھیں کھلی، انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں سرہانے دودھ لے کے کھڑا ہوں تو بڑے خوش ہوئے، بھوکے تھے، انہوں نے دودھ پیا اور میرے لیے دعا کی۔ پھر میں وہ بقیہ دودھ لے کر آیا، پھر میں نے اپنے بیوی بچوں کو اٹھایا اور بقیہ دودھ میں نے اپنے گھر والوں کو پلایا۔ تو اے اللہ، اگر میری یہ نیکی خالص تیرے لیے تھی تو مہربانی کر دے، یہ چٹان ہمارے ہلانے سے بھی نہیں ہل رہی، تو اس کو ہٹا دے تاکہ ہم یہاں سے نکل سکے، ہماری زندگی بچے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو چٹان تینوں کی طاقت سے نہیں ہل سکی تھی، اس بندے نے اللہ پر امید کر کے اپنی نیکی کا واسطہ دیا، چٹان خود بخود اتنی ہٹ گئی کہ باہر کی روشنی اندر آنے لگی۔ لیکن ابھی بھی نکلنے کے لیے اسپیس زیادہ چاہیے تھا۔ اللہ کو تینوں کی نیکیاں ظاہر کرنی تھی، اگر کوئی ایک ہی بندہ ہوتا تو شاید اس ایک کی دعا پہ اللہ چٹان ہٹا دیتا، لیکن اللہ کو تینوں کی نیکیاں بھی ظاہر کرنی تھی، لہذا اتنا اسپیس بنا کہ باہر کی روشنی اندر آ گئی تو ان کی امید اور بڑھ گئی۔ وہ پہلے بھی اللہ سے مایوس نہیں تھے، اب امید اللہ پہ اور بڑھ گئی۔ دوسرے نے کہا مجھے بھی اپنی زندگی کی ایک نیکی یاد ہے جو صرف میں نے اللہ کے لیے کی۔ اس نے بھی اللہ کے سامنے اپنی نیکی بیان کرنا شروع کیا۔ اللہ، میری ایک چچا ذات تھی، میں اس سے محبت کرتا تھا، ایک بار وہ سخت پریشانی میں میرے پاس آئی، اس کے پاس اناج کی کمی تھی، قحط تھا، اس نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا تو میں نے کہا میں تیری ضرورت پوری کر دوں گا، لیکن ایک عرصے سے میرا دل تجھ میں اٹکا ہوا ہے، اگر تو میری ضرورت پوری کر دے تو میں تیری ضرورت پوری کر دوں گا۔ میں نے اس سے گناہ کرنے کا ارادہ کیا، اس نے منع کر دیا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی، وہ چلی گئی، میں نے اس کو اناج نہیں دیا۔ پھر وہ واپس آئی، پھر اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا، میں نے پھر اپنا تقاضا اس کے سامنے رکھا، اس نے کہا مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں نے کہا تیری مرضی، پھر وہ مان گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کچھ دے دے تاکہ میں اپنے گھر والوں کے پیٹ کی آگ بجھاؤں، پھر تیرے پاس آؤں گی۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے میرے پاس واپس آئی، جب ہم دونوں کی خلوت ہوئی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے وجود میں کانپ رہی تھی، حالانکہ تنہائی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا یہ ڈر کیسا؟ اس نے کہا کوئی دیکھ رہا ہے، میں نے کہا کوئی نہیں، یہاں تو کوئی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے جو اندھیرے میں بھی دیکھتی ہے اور اجالے میں بھی دیکھتی ہے، لوگوں کے مجمع میں بھی دیکھتی ہے اور تنہائی میں بھی دیکھتی ہے، میرا رب مجھے یہ گناہ کرتے ہوئے اس موقع پر بھی دیکھ رہا۔ اے اللہ، تو گواہ، میں نے کسی اور کے ڈر سے اس کو نہیں چھوڑا، میں نے صرف تیرے ڈر سے اس کو جانے دیا۔ اس کا خوف دیکھ کر کہ وہ تیرے سے اتنا ڈر رہی تھی، میرے اندر بھی تیرا خوف آ گیا، اور باوجود گناہ پر قادر ہونے کے میں نے اس سے گناہ نہیں کیا، میں نے اس کو جانے دیا۔ اے میرے رب، اگر میری یہ نیکی تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے خلاصی دے دے۔ حضور فرماتے ہیں اس کا کہنا تھا چٹان خود بخود اور اس دہانے سے ہٹ گئی، روشنی اور زیادہ باہر سے اندر آنے لگی، امید اور بڑھ گئی۔ اب تیسرے کی باری تھی، دونوں نے کہا تم دعا کرو۔ تیسرے نے کہا اے اللہ، ایک مزدور نے میرے یہاں مزدوری کی تھی، میرے یہاں اس نے کام کیا، میں نے سب کو مزدوری دے دی، وہ جو مزدور تھا اس نے کہا مجھے کہیں جانا ہے، تم ایسا کرو کہ میری چیز اپنے پاس رکھو، میری چیز اپنے پاس رکھو۔ وہ بکریاں تھی شاید کہ یہ تم اپنے پاس رکھو، میں جب واپس آؤں گا تو تم سے لے لوں۔ تو وہ چلا گیا، ایک عرصے تک وہ نہیں آیا، اس کی بکریوں نے جو جوڑا تھا اس سے بچے ہوئے، پھر اور ہوئے اور ہوئے اور ہوئے، پھر وہ بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ میں نے پھر اس سے کاروبار کو آگے بڑھایا، کھیت لے لیا،
کھیت میں فصلیں ہوگی، اس میں کاروبار بڑھتا چلا گیا۔ بہت زمانے کے بعد وہ میرے پاس واپس آیا اور میرے رب تو جانتا ہے، اس نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی، اب میں واپس آ گیا ہوں، میری امانت مجھے واپس کر دے۔ تو میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ جو سارا کچھ ہے، یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارا کچھ، یہ فصلیں، یہ کھیت، یہ تیرا ہی ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا تھا مذاق مت کرو۔ تو میں نے اس سے کہا تھا میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب کچھ تیرا ہی ہے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تو آپ کے پاس چھوٹا سا سامان چھوڑ کر گیا تھا، یہ سب میرا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے اس کو ساری تفصیل بتائی کہ کیسے اس میں برکتیں ہوتی رہیں، چیزیں بڑھتی چلی گئی، اور بکریوں کا ایک جوڑا کیسے ریوڑوں سے تبدیل ہو گیا، اور کیسے کاروبار وسعت اختیار کرتا گیا۔ تو جب میں نے اس کو تفصیل بتائی، وہ خوش ہو گیا، اور پھر وہ سارا کچھ میرے سے لے کے چلا گیا۔ میں نے اس کو نہیں روکا، میں نے اس کو ایک بکری کے لیے بھی سوال نہیں کیا، میں نے اپنی محنت کا سوال بھی اس سے نہیں کیا، میں نے سارا کچھ اس کو اس کی امانت کے طور پر واپس کر دیا کہ جو کچھ تھا اسی کی چند بکریوں کا نتیجہ تھا۔ میں نے ایمانداری سے سب کچھ اس کو واپس کیا، اور میں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے اور خالص تیرے لیے ہے تو میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں اس مصیبت کو ہمارے سر سے ٹال دے تاکہ ہماری زندگیاں محفوظ رہ سکیں۔ نبی فرماتے ہیں اس کا یہ کہنا تھا، پوری کی پوری چٹان ہٹ گئی اور تینوں کی زندگیاں بچ گئے، تینوں بغیر سے باہر تشریف لے۔ امید، جہاں یہ بات پتا چلی کہ اللہ سے امید نہیں توڑنی چاہیے، وہاں یہ بات بھی پتا چلی کہ خالص اللہ کے لیے کی گئی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی، اللہ اس کا بدلہ دیتا۔ اور یہ بات بھی پتا چلی کہ نیک کاموں کے وسیلے اللہ کی بارگاہ میں کام آتے ہیں۔ جو نیک کام ہیں، نیک عمل ہیں، نیکیاں ہیں، ان کے وسیلے اگر اللہ کی بارگاہ میں دیے جائیں تو نیک کاموں کے وسیلے بندوں کے کام آتے ہیں۔ اور یہی سے یہ سمجھ لیجئے، جب نیکیاں اگر وسیلے کے طور پر پیش کی جائیں اور نیکیوں کے واسطے دیے جائیں تو اللہ نیکیوں کے واسطے رد نہیں کرتا، اور نیکیوں کے واسطے قبول کر کے بندوں کی مشکلات دور کر دیتا ہے۔ جب نیکیوں کے وسیلے کام دیتے ہیں تو اللہ کے انبیاء جو نیکوں کے سردار ہوتے ہیں، ان کے وسیلے بندوں کے کتنے کام آتے ہوں گے۔ اور پھر موضوع کے مطابق میری وہ بات کہ مایوس نہیں ہوئی، مایوس نہیں۔ اس کیفیت میں جہاں بڑے بڑوں کے جگر اور پتے پانی ہو جائیں کہ سخت اندھیرا ہے، تینوں نے پورا زور لگا لیا، چٹان کو ہلا بھی نہ سکے۔ اس موقع پر کام کون سی ذات آئی؟ اللہ کی ذات۔ وہ مایوس نہ ہوئے، ان کے پاس دو ہی باتیں تھیں، یا مایوس ہو جاتے یا امید رکھتے۔ اگر مایوس ہو جاتے تو کفر کی موت اور یا پھر انتہائی ضلالت کی موت مرتے۔ انہوں نے مایوسی نہیں اختیار کی بلکہ اللہ پر پوری امید باندھی، اور اس امید نے ان کی خلاصی کا راستہ نکالا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ ہاں، گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ جو ضلالت میں پڑے ہیں، گمراہی میں پڑے ہیں، وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، ورنہ مسلمان اور ہدایت یافتہ لوگ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر پیچھے سارے انبیاء اور ان کی تعلیمات کے نتیجے میں ان کے سارے موحدین اور مسلمین کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ 313 کی نفری ہے، 1000 سامنے، امید اللہ پر ہے۔ یہی تو بات تھی جو صحابہ کرام نے یہودیوں کے بازار میں کہی تھی کہ جب اللہ کے نبی کے پیچھے
313 صحابہ 1000 اسلحے سے لیس لوگوں کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے تو کسی یہودی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کس ارادے سے لڑنے کے لیے کفار قریش سے 1000 ہیں، وہ اسلحے سے لیس ہیں، کھانے پینے کا وافر سامان ہے، ناچ گانے اور دل بہلانے کا پورا انتظام ہے، وہ تمہیں نیست و نابود کرنے آ رہے ہیں، اور تمہارے تو پیروں میں چپلیں نہیں، تمہارے تو ترکش خالی ہیں، تمہارے تو تیروں کے پیکان بھی سیدھے نہیں، تمہاری تو تلواریں زنگ آلود ہیں، 8 تلواروں سے کیا کر لو گے؟ 2 گھوڑے لے کے کیا کر لو گے؟ شاید اونٹ لے کے کیا کر لو گے؟ تم میں سے تو بہت ایسے جن کے اوپر کے جسم ننگے ہیں، قمیص تک نہیں ہے، کئی ہیں جن کے پیروں میں چپلیں نہیں ہیں، کئی ہیں جن کے ہاتھ میں لوہے کا کوئی اسلحہ نہیں ہے، ڈنڈا لے کر آ گئے ہیں لڑنے کے لیے تلواروں کے مقابلے میں۔ بتاؤ گے کس سہارے جا رہے ہو؟ اس بے سر و سامانی میں کس کے سہارے جا رہے ہو؟ تو ان مسلمانوں میں سے، عظیم ترین مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے یہودی کو پلٹ کے جواب دیا، ہم تو تیر و تلوار اور نیزے اور بھالے کے سہارے اس جنگ کو جیتنے کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو اس جنگ کو جیتنے کے لیے اللہ کے وعدے اور نبی کے فرمان کے نتیجے میں جا رہے۔ اللہ نے ہمیں امید دلائی ہے اپنے نبی کی زبان سے، اور ہمارے نبی نے اعلان فرمایا ہے، سنو صحابہ، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی جماعت کو نفری کی ضرورت پڑی تو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مسلمان بندوں کو مایوس نہیں کرے گا، ضرورت پڑی تو اللہ آسمان سے 3000 نشان والے فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے میدان بدر میں اتار دے گا۔ کسی سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں کبھی فرشتے کو دیکھا ہے؟ لیکن کیا امید ہے اللہ کی ذات سے؟ کبھی فرشتے کو دیکھا نہیں، لیکن امید کیسی لگی؟ اور مزید میرے رسول نے ہماری دل بندھائی کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے پھر آگے یہ وعدہ مزید کیا ہے، اگر اور ضرورت پڑی میرے نبی تیرے چاہنے والوں کو ہماری مدد کی تو ہم آسمان سے 5000 نشان زدہ فرشتے اپنے مسلمان بندوں کی مدد کے لیے میدان بدر میں اتار دیں۔ اس امید پہ جا رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ دیا ہے اور رسول نے اللہ سے وعدہ لیا، یہ امید ہے، یہ امید ہے۔ ایک مسلمان کو بھی اس کا پیکر ہونا چاہیے، جبکہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں بار بار فرما رہا ہے کہ رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہونا یہ تو کافروں کا طریقہ ہے، یہ تو گمراہوں کا طریقہ۔ اور ایک مقام پہ مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی جو بہت زیادہ ہمت بڑھانے والی آیتیں ہیں ان میں سے ایک آیت یہ ہے، بلکہ ایک قول کے مطابق مسلمانوں کی سب سے زیادہ ہمت جس آیت میں بڑھائی ہے اللہ نے وہ یہ والی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اور کتنے پیار سے اللہ اپنے بندوں کو مخاطب فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی کوئی کیا کسی کو اتنا پیار دے گا جو اللہ اپنے بندوں کو پیار دیتا۔ ظلم کر رہے ہیں، اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں، دین میں زیادتیاں کر رہے ہیں، گناہ کر کے اللہ جل شانہ کی ناراضگیاں مول لے رہے ہیں، لیکن کیا یہ کم بات ہے کہ اتنے ظالموں کو جو اپنے نفس پر اور دین پر ظلم ڈھا رہے ہیں ان کو رب ابتدا ہی میں کیا فرماتا، یا عبادی، یا عبادی، اے نبی آپ ان مسلمانوں سے فرمائیں یا عبادی، اے میرے بندوں، اے میرے بندوں، اے میرے بندوں۔ آج آپ کسی کی بھی بہت ہی زیادہ خدمت کر لیں، بہت زیادہ تابعداری کر لیں، وہ آپ کو ایک مقام دے گا، عزت دے گا، لیکن پھر نافرمانی پر آپ اتر جائیں تو جتنی محبت تھی اس سے زیادہ نفرت ہو جائے گی۔ وہ اپنا بولنے سے بھی آپ کو انکار کر دے گا کہ یہ میرا کوئی نہیں، کبھی تھا اب نہیں، اب کوئی بھی اس کو میرے ساتھ نہ جوڑے، اس کا میرے سے کوئی لنک نہیں۔ لیکن اتنی زیادتیوں کے بعد جو آگے اللہ فرما رہا، جو بندوں نے کی ہے زیادتی،
اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندوں. ایک قول یہ ہے کہ یہ نسبت اللہ کے رسول اپنے غلاموں کی اپنی طرف کر رہے ہیں. اے میرے غلاموں، اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے یہ کہہ دوں جو آگے اللہ کہلوانا چاہتا. ایک تفسیر یہ ہے، یہاں عبادی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس امت کے گنہگاروں کو اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں اے میرے غلاموں. تو یہ بھی کم بات نہیں، اللہ بھی کریم اور اللہ کے حبیب بھی کریم. تو اللہ کے کریم حبیب ہم جیسے گناہگاروں کو فرما رہے ہیں اے میرے غلاموں. بندے کا ترجمہ غلام کر رہا ہوں تاکہ کسی کو اشتباہ نہ، اے میرے غلاموں. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ نسبت سیدھی اللہ کی طرف ہے. یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، یہ اس سے بھی بڑی بات. کتنے ظلموں کے باوجود، ظلم آگے اللہ خود بیان کر رہا ہے صیغہ ظلم کے ساتھ، کہ اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا اور دین کا تم نے وہ کام کیا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندوں، اے میرے بندوں. ابھی بھی اس نے بندوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے. الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے کے ذریعے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اتنی بات ہی بڑی خوشائن تھی کہ اللہ نے اپنی طرف ہم گناہگاروں کی نسبت کر دی، اپنا فرما دیا ہم گناہگاروں کو، ہم گندوں کو، غلیظوں کو. اللہ کے نبیوں کی شان تو بہت اونچی ہے، صحابہ کی، وہ تو ہیں ہی اللہ کے برگزیدہ بندے. ہم گناہگار جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رکھے، ہمیں ان گناہوں کے باوجود اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندوں، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لی، نمازیں نہیں پڑھی اپنے آپ پہ ظلم کیا، روزے فرض نہیں رکھے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کا کیا نقصان کیا، شریعت کو پامال کیا، اپنا نقصان کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، دین پر نہ چلے اپنے آپ پر ظلم کیا. ابھی بھی رب فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ابھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ابھی بھی فرماتا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. 60 سال کی زندگی ہے، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، صرف اتنی بات ہے کہ تو مسلمان ہے. تیری زندگی میں میری محبت کا ایک سجدہ بھی نہیں، تیری زندگی میں میرے لیے کوئی کوشش اور محنت بھی نہیں، لیکن تو مسلمان ہے تو تجھے میرا یہ پیغام ہے اے میرے بندے، اے میرے لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اس حالت میں بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو نے تو اس خدا جل شانہ کا دین پسند کیا ہے اور اس خدا کا کلمہ پڑھا ہے جو اتنا غفور الرحیم ہے کہ آسمان بھر بھی تیرے گناہ ہوں گے تو وہ سارے گناہ تیرے معاف فرما دے. ابھی بھی آسمان و زمین کی فضا بھر دے، اگر کوئی گناہوں سے اور پھر آئے سچا دل لے کر، پھر آئے توبہ لے کر، پھر آئے اللہ کو منانے کی مرضی لے کر، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ جل شانہ اس کے تمام تر گناہ معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی. تو مسلمان کی زندگی میں تو مایوسی ہونی نہیں چاہیے، کسی فورم پہ نہیں ہونی چاہیے. ایک گناہ کی بات نہیں، یہ تو یہاں تو خیر اپنے نفس پر زیادتی کرنے کے نتیجے میں پہ اس کی تفسیر میں وہ بات بھی آ جائے گی جو میں کھولنا چاہتا ہوں، لیکن دوسری آیات میں تو وہ بات کھلی بھی کہ مایوس نہ ہونے کا تعلق صرف گناہوں کی زیادتی سے نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی مایوس مت ہو. اولاد نہیں، مایوس مت. شادی کو 40 سال ہو گئے، مایوس مت.
اللہ کی مشیت ہے، اس کو اللہ کی مشیت جان۔ اور تو کیا ہے؟ ایک بندہ ہی تو ہے میرا۔ بندوں میں بھی سب برابر نہیں ہوتے، بندوں میں اعلیٰ بندے بھی ہیں جو انبیاء ہیں۔ ایک تو ہی نہیں ہے جس کو میں نے 40 سال میں 30 سال میں اولاد نہیں دی۔ میں نے اپنے نبیوں میں بھی کئیوں کو آزمائش میں رکھا ہے، 90-92 سال عمر ہو گئی، میں نے اولاد نہیں دی۔ تو کیا ہے؟ ایک بندہ ہی تو ہے۔ میں نے تو اعلیٰ ترین بندوں کو بھی آزمائش میں رکھا، لیکن وہ بڑے بہترین بندے تھے، وہ اواب تھے، اواب تھے، بہت زیادہ رجوع کرنے والے، وہ اواب تھے، بہت زیادہ آہیں بھرنے والے، شکوہ نہیں کرتے تھے کبھی۔ حضرت ابراہیم کو اولاد دی 90 کے بعد، 90 کے بعد۔ حضرت یحییٰ کو اولاد دی 90 کے بعد، جبکہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اولاد کی بشارت دینے کے لیے جبرائیل آئے اور فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اولاد دے، تو دروازے پر ان کی محترمہ کھڑی سن رہی تھی، تو انہوں نے، قرآن کہتا ہے، اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور کہا اے خوشخبری دینے والے، اس بڑھاپے میں، اس بڑھاپے میں تو بانجھ ہوں، میں تو بانجھ ہوں، اور میرا شوہر تو عجوز ہے، بوڑھا، اس کی ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، اس بڑھاپے میں بانجھ، شوہر میرا بوڑھا، 90 سال کی عمر، تو کہہ رہا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اولاد دے؟ تو جبرائیل امین نے اتنا ہی کہا جو قرآن کہتا ہے، سنو، اللہ نے ایسا ہی ارادہ فرمایا ہے، جب اللہ ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ دیا، حضرت زکریا کو دیا، حضرت یحییٰ بڑی عمر میں دی، ایک لمبی زندگی گزر گئی بغیر اولاد کے، مانگتے تھے اللہ سے، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اللہ سے، اولاد کے لیے مانگتے رہے، لیکن شکوہ نہیں کیا، بے صبری نہیں کی، مایوس نہیں، مایوس نہیں۔ تو ان کی زندگیاں ہمارے لیے بطور مثال موجود ہیں۔ صرف گناہ زیادہ ہو گئے تو مایوس نہ ہو بندہ، صرف اتنی بات نہیں، کہیں مایوس نہ ہو، روزگار نہیں ہے مایوس نہ ہو۔ کہتے ہیں لوگوں سے آپ نے بھی سنا ہوگا، جب خدا ایک در بند کرتا ہے 70 در کھول دیتا۔